نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دنیا کی اب قرآن کے بارے میں مجھے ایک چھوٹے سا بیان کرنا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے، اس لیے تمام بندوں کو قرآن کریم سیکھنا ضروری ہے۔ اور حدیث بھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ قرآن کریم اس جہاں میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں، آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنے مقدور بھر قرآن کریم میں اشتغال اور اس کو حاصل کرنا ہے، اور سب سے بڑی بد نصیب اس سے اعراض اور اسے چھوڑنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے کہ قرآن کریم لفظی کے ساتھ پڑھنے اور اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے، اور پھر جس قدر ممکن ہو اس کے معنی اور احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اتارا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ یہ کتاب دستور کائنات ہے، دستور حیات ہے، انسان کو پیدائش سے لے کر مرنے تک رہنمائی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ کتنے نوجوان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہمارے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھائے، مگر عربی نہیں آتی اور اس کے اندر جو احکام ہیں وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہاں پڑھنے پر زور نہیں دیا جاتا، سیکھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سیکھنا اور جاننا فرض ہے۔ کیا جاننا؟ حروف جاننا۔ حروف قرآن نظروں میں ہے، الفاظ قرآن زبان میں ہے، معنی قرآن دماغ میں ہے، اسرار قرآن دل میں ہے۔ اس لیے اس کے اسرار کو سمجھنا ہے، اس کے احکام کو جاننا ہے کہ قرآن میں کیا ہے، کیا احکام ہیں۔ احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنائے، اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کو جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ قرآن شریف میں ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے معنی پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یعنی وسیلے کی تلاش کرو۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی کے لیے وسیلے کی تلاش کرو۔ یہ وسیلہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وسیلہ علیحدہ ہے، نماز پڑھنا علیحدہ ہے، اور زکوٰۃ دینا بھی علیحدہ ہے۔ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے جہنم سے خلاصی ہو سکتی ہے، جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تک رسائی نہیں ہوتی، نہ اللہ کو پہچان سکتے۔
بندوں کو اگر اللہ سے محبت ہے اور اسے پہچاننے کے لیے تلاشی کی ضرورت ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کی احکام کو غور سے پڑھیں اور اسے سمجھیں اور وسیلہ تلاش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی اور اس کی رسائی تک پہنچنے کے آپ کو سعادت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کو یہ تھوڑا سا مختصر بیان اچھا لگا ہوگا۔ شکریہ۔